ہیلو ناظرین، تو اجالا کے ساس سسر نے زرباب کی شادی کی ذمہ داری اجالا پر ڈال دی ہے۔ اجالا پہلے تو اس معاملے سے گھبراتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زرباب کسی بھی طور پر شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، مگر اس کے ساس سسر منت سماجت کر کے اس کو اس بات کے لیے منا لیتے ہیں کہ وہ اپنے ہی جیسی کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کرے۔ لہٰذا اپنے جاننے والوں میں اور ملنے والوں میں ادھر ادھر سے اجالا زرباب کے لیے ایک رشتہ تلاش کر ہی لیتی ہے، اور وہ لڑکی بھی بے حد اچھی ہوتی ہے، اور اجالا کو اس پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ زرباب کے بچوں کے بکھرے ہوئے ذہن کو سمیٹ لے گی اور پیار اور محبت سے توجہ دے کر ان بچوں کو بالکل ہی تمیزدار بچے بنا دے گی۔ مگر جب زرباب تک یہ بات پہنچتی ہے تو وہ تو بھر ہی جاتا ہے، اور اجالا پر بھی غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ اتنی سمجھدار ہیں، آپ نے آخر میری مرضی کے بغیر ان لوگوں کو گھر پہ کیوں بلایا؟ اجالا اس کے لیے ایک رشتہ پسند کر کے ان لوگوں کو گھر آنے کا کہہ چکی ہوتی ہے، لہٰذا اسی بات پر زرباب اس کے ساتھ خفا ہو رہا ہوتا ہے۔ اجالا بیچاری تو شرمندہ ہی ہو جاتی ہے، مگر اس کے ساس سسر زرباب کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اجالا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے ہی یہ ذمہ داری زبردستی اجالا پر ڈالی ہے، ورنہ وہ تو بیچاری اس معاملے کے اندر نہیں ڈلنا چاہ رہی تھی۔ مگر اب تمہارا کیا مقصد ہے کہ تم ساری زندگی یوں اکیلے گزارنا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے بچوں کو ماں کی ضرورت ہے، اور اجالا نے جس لڑکی کو پسند کیا ہے وہ بے حد ایک اچھی اور نفیس لڑکی ہے، وہ تمہارے بچوں کے ساتھ بے حد اچھے برتاؤ کرے گی اور تم ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی گزارو گے۔ دوسری طرف جب زرباب اور اس کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کرن کی ماں اس دنیا سے گزر چکی ہے تو وہ لوگ اچھا اخلاق نبھاتے ہوئے کرن کے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بھائی کے ساتھ اس کی ماں کی موت کا افسوس کرتے ہیں، جس پر بختیار بے حد شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے خدا نے جس طرح کی بہن مجھے دی ہے اس طرح کی کسی کو بھی نہ دے، اس نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، میری ماں بھی پچھتاووں اور ملال کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی ہے، جاتے وقت بھی اس کو کرن کی ہی فکر تھی اور وہ پچھتا رہی تھی کہ کاش اس نے کرن کی اچھی تربیت کی ہوتی تو یوں نہ ہوتا۔ بختیار کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر زرباب اور اس کے گھر والوں کا دل نرم پڑ جاتا ہے، لہٰذا زرباب کہہ دیتا ہے کہ میں نے خدا کے واسطے کرن کو معاف کیا۔ تو یہاں پر بختیار کو اب تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کرن جیل سے نکل ہی آئے اور اس کی ماں کی روح کو قبر میں سکون مل جائے، لہٰذا وہ اپنی کوششیں تیز کر دے گا اور تاکہ کرن کو بچا سکے، کیونکہ وہ اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف کرن کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی، بس وہ اسی غصے میں اور نفرت میں ہی مبتلا ہے اور پچھتا رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کے اس بات کا بہت غصہ ہے کہ اس کی ماں نے بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی، کوئی مجھ سے ملنے نہیں آتا اور سب نے مجھے سڑنے کے لیے جیل میں چھوڑ دیا ہے، مگر وہ یہ بات نہیں جانتی ہے کہ اس کی ماں اس کا دکھ کو لیے ہوئے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اب جب زرباب اس کو معاف کر دے گا تو وہ یقیناً جیل سے رہا تو ہو جائے گی، مگر آ کر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والوں میں سے نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کوشش ایسی ضرور کرے گی کہ زرباب اور اس کے گھر والوں کو ایک دفعہ پھر سے تکلیف پہنچائے، مگر اب ایسا کرنا اس کے لیے بالکل آسان اور پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ زرباب بھی شادی کر لے گا اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوگا، اور آہستہ آہستہ دوسری ماں کی محبت اور توجہ سے زرباب کے بچے بھی جو اس وقت بے حد غصے میں ہیں اور سب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں وہ بھی سنبھل جائیں گے، تو یہ زرباب کے گھر والوں کی خوشیاں واپس آ جائیں گی، فائزہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے، زہیب بھی خوش ہے، یوں زرباب کو بھی اس کے حصے کی خوشیاں مل جائیں گی اور خالی ہاتھ تو صرف کرن ہی رہ جائے گی روتی پیٹتی ہوئی۔